جو یہاں پہ انٹرنشپ بھی کر رہے تھے اور یہ پینٹنگ سیکھ رہے تھے، ان کی ایگزیبیشن جو ہے وہ آج الحمرہ کے اندر ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور بچیوں نے بہت محنت کی ہے. موسٹلی بچیاں ہیں، لڑکے کم ہیں، سو یہ استھیٹک ذرا بچیوں میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے اور میں جب چیف منسٹر صاحبہ کو یہ بتایا تو ان کی یہ جو ہے گائیڈنس تھی اور ان کے یہ آرڈرز تھے کہ ان سب بچوں کو جو ہے جو اتنی محنت سے کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی ان جو جشن آزادی کی تقریبات جن کے اندر ینگسٹرز کو لیڈ لینی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک آزادی کیا تھی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا خوبصورت آزاد ملک جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک پہ کتنے چیلنجز آئے اور آج جو ہے وہ 78 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے آج جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، پاکستان آج اور خاص طور پر جو 7 مئی سے آنورڈ کی جو سچویشن ہے اس کے اندر ان جشن آزادی کی تقریبات کی ایک جو ہے وہ رنگ اور ہے. اور اس لیے ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. سو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے میں تمام یہ جو انٹرنز ہیں ان کو اسپیشل سرٹیفکیٹ اور 10,000 روپیہ جو ہے وہ آنریریم کی شکل میں ان تمام اس کو بہت خوشی ہوئی ہے بچی کو. سو اور میری تمام بچیوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ان تمام بچیوں کے اندر اللہ پاک نے اسکل دی ہے، ان کو انہانس کرنا چاہیے. یہ جو تقریبات کا آغاز ہوا ہے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو آرٹس کاؤنسلز ہیں اس کے اندر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا اور 12 اگست کو انشاءاللہ تعالی یہیں الحمرہ میں ایک بہت بڑا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے اور میں آپ سب بچوں کو دعوت دے رہی ہوں جس پہ عاطف اسلم اور جو ہے وہ شیگل جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے پرفارم بھی کریں گے اور ہم اپنی جشن آزادی کو ایک بھرپور طریقے سے منائیں گے. 14 اگست کو مین جو تقریب ہے وہ حضوری باغ میں ہوگی جہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ جو روایت ہے اس کے مطابق فلیگ ہوسٹنگ بھی کریں گی. اس کے بعد ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ مارکا حق کے حوالے سے ایک لوگوں کی، ایک میوزیم کی اور ایک جو ہے وہ یادگار کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی. سو یہ جو ہے تقریبات کو تمام پاکستانیوں کو بہت جوش و خروش سے انشاءاللہ تعالی منانا ہے، جو ہم منائیں گے اور ثابت کریں گے کہ زندہ قومیں اپنے آزادی کے دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ 2 خوشیاں ہیں اس دفعہ اگست کے اندر، ایک تو جشن آزادی کی ہے ہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے جو ہماری پاک فوج ہے اس نے جس طرح سے دوبارہ جو ان کا عزم ہے، جو ان کا ایک ذمہ داری ہے ہمارا تحفظ کرنے کی، اس کو جس طرح نبھایا ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ ہمیشہ لکھا جائے گا. اور یہ پاکستان کی جو جیٹ طیاروں کے ذریعے 6 رافیل گرانا یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. دنیا اس کو ٹیسٹ کیس کے اوپر لے رہی ہے کہ وہ رافیل جسے کہتے ہیں گرایا نہیں جا سکتا، وہ رافیل جس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ وہ سیف ہوتا ہے، وہ جہاز گرا سکتا ہے لیکن رافیل کبھی گر نہیں سکتا، اس کو گرا کر جو ہے وہ اور 1 نہیں گرایا، 2 نہیں گرائے، پورے 6 رافیل جو ہے وہ گرانے کے بعد آج پوری دنیا میں ہمارے شاہینوں کے جو کارنامے ہیں وہ سنائے بھی جا رہے ہیں. اور اسی لیے اسی جنگ کے بعد جو پاکستان کی عالم اسلام میں بھی اور عالمی طور پر بھی جو پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کو بھی جو ہے یہ ماننا پڑا کہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اس کے بعد پاکستان کو جو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، آج سربراہان مملکت نہ صرف ملک میں تشریف بھی لاتے ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے سربراہان مملکت ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کو پوری دنیا کے اندر کس عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے یقیناً وزیر اعظم پاکستان، ان کی پوری ٹیم اور یہ کامیاب جو خارجہ پالیسی ہے یہ اس کی ایک نشانی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس
اگست کے ان جشن آزادی کی تقریبات کے ذریعے اپنے وہ تمام شہداء جو تحریک آزادی کے شہداء ہیں، پھر وہ شہداء جنہوں نے 1965 یا 71 کی جنگ میں جو ہے قربانیاں دی، پھر اس دفعہ 2025 میں جن فوجیوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، اور وہ بھی تمام سویلینز اور فوجی جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑتے لڑتے اس ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ان سب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے ہم، کیونکہ ان تمام شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے بھی آج پاکستان جو ہے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کل تک آنکھیں دکھانے والے جو ہے وہ انڈیا کو اور مودی کو آج جتنی سستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس میں اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کا کرم بہت بڑی جو ہے وہ اس کی ایک نشانی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ معجزانہ بھی پروردگار کا ہم پہ احسان تھا کہ جو چند گھنٹوں کے اندر اتنے بڑے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پسپا کرنا۔ اس لیے میں گزارش کروں گی اپنے تمام پاکستانی جو بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں بھی کہیں موجود ہوں یا پاکستان میں ہوں، کہ ہمیں سب کو ایک مذہبی تو ایک ہے یقیناً شہداء کا احترام کرنا ہمارا مذہب کہتا ہے، لیکن اخلاقی اور ہماری ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں، ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کا عزم بھی کریں جہاں جہاں ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے سے وعدہ کریں کہ جو پاکستانی قوم اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی ٹیم ہوتے ہوئے جتنے انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں پنجاب کے شہریوں کی زندگیوں میں بہتری کرنے کے لیے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الیکٹرانک ٹرام آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ تو یہ دنیا کا ملک نہیں ہے، یہ دنیا کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور جس کا شہر ہے لاہور، جس کے اندر جو ہے یہ الیکٹرانک ٹرام آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مزے کی بات یہ مجھے سوشل میڈیا پہ دکھا، وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی جان جو پوچھتے ہوتے تھے کہ کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں، اور وہ پوچھتے تھے کہ یہ کانوں میں ایئر پوڈس لگائے ہیں، یہ کس لیے لگائے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ تھا 2021 کا، غالباً تو بھائی لے آتے 2021 سے 25 تک 4 سال تھے، لے آتے اگر ان کے بس میں ہوتا تو، لیکن یہ ایئر ایمبولنس ہو، یہ الیکٹرانک جو ہماری ٹرام ہے یہ ہو، یا جو اپنی چھت اپنا گھر کے جو لوگ ہیں جنہیں 60,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں جن کو قرضے فراہم کر دیے گئے ہیں بلا سود قرضے، اور 74 ارب روپیہ لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے دیا گیا ہے، ان کے لیے وہ گھر اور چھت کیا معنی رکھتی ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھا ہے۔ وہ ایموشنل لوگ، وہ خواتین و حضرات ہم نے دیکھے ہیں جن کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کا گھر بنے گا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کو ایک آپشن دی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی عام آدمی کو ایک پروسیس کے ذریعے یہ جو اپنی چھت ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے بیچ میں ہیں آٹے میں نمک کے برابر وہ شرپسند اور فتنہ فساد لوگ جو 14 اگست کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ ہمیشہ 14 اگست کو تمام پاکستانی جو 99.9% لوگ ہیں جو پاکستان کی جشن آزادی کو ایک ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہیں چند 0.00% جن کو اس دن بھی فساد کرنے کا شوق اٹھتا ہے، جن کو ہر اہم موقع کے اوپر آپ کبھی یہ پوچھئے اپنے آپ سے، میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ جب بھی کال دیتے ہیں اسپیسیفک ڈیز پہ کیوں دیتے ہیں؟ پاکستان بند کریں گے، سول نافرمانی کریں گے 16 دسمبر